ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا، بہت چل رہی ہے، مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے، رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے۔ ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے۔ تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ڈرو اللہ سے۔ امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے۔ جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں۔ اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے، غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے، ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا، کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے، تھوڑی توجہ کرنا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا، ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا، حضرت نے کہا کم بخت، وہ تو جلسے میں آیا تھا چوری کرنے آیا تھا؟ نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا۔ 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی، یہ سب جھوٹے ہیں حضرت، یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے؟ لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا، حضرت نے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن ہیں، چوری کیا۔ وہ کہے حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ۔ وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا ہو؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنے کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر، اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی، تو دکھا، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما،
مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں۔ کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں؟ کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک بار پڑوس کی لڑکی کہتی ہے بابا وہ جو درخت ہمارے پڑوس میں تھا وہ دکھتا نہیں رات کو۔ کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم جو تھے، جو پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ حال تھا، یہ حال۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا۔ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ ٹپ ٹپ آنسو گرتے، ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں۔ مسجد کا مؤذن آتا ہے، چراغ بند کرنے کے لیے آتا ہے، واپس جاتا ہے، آتا ہے واپس جاتا ہے، آتا ہے واپس جاتا ہے۔ ایک بار جب اس کے پیر کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو پوچھ کر پلٹ کر کہتے ہیں کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا حضور بند کرنے کا نہیں، کھولنے کا وقت آ گیا، فجر ہو گئی، فجر۔ آپ پوری رات روتے رہے اللہ کے خوف سے، فجر ہو گئی۔ تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ؟ اس نے کہا ہاں پوری رات روتے رہے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں حیات رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تو نے کسی کو کہہ دیا میری زندگی میں تو کئی قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور دوسروں کو صبح بتا بھی دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ تھے اللہ والے، آخرت کی فکر یہ تھی، سب کچھ کر کے فکر یہ تھی۔ آج ہم کچھ نہیں ہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، پھر بھی ہم بے فکر ہیں۔ آؤ سچی توبہ کرو، سچے دل سے بدلو۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ 80 سال تک کوئی گناہ کرے، بلکہ 400 سال تک کوئی گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ خدا کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ گناہ کے اندر لذت تو ہے، گناہ کے اندر لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے روزی تنگ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے مولک بیماری آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ذلت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے وحشت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بے چین رہنے لگتا ہے۔ گناہ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ آؤ آج سے عہد کرو انشاءاللہ جب کل سے صبح ہوگی تو کل کی صبح ایک نئی صبح ہوگی۔ آج ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، آج سے پہلے جو کیا خدا کو منا لے، خدا کو راضی کر لے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے توبہ کر لیتے ہیں تو میں انہیں ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آؤ صدق دل سے توبہ کرو، بدلو اور بدل کے جاؤ اور عہد کرو کل تک نماز چھوٹی تھی اب نماز چھوٹنے نہیں دیں گے، کل تک جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ سے بچیں گے، کل تک غیبت کرتے تھے غیبت سے بچیں گے، کل تک کہ ماں باپ کا دل دکھایا اس سے بچیں گے بلکہ معافی مانگ لیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ مسلمانوں اچھے انسان بنو، زمین پہ رہو گے تو بھی سکون سے رہو گے، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی سکون سے رہو گے۔ یاد رکھنا اگر پڑوسی ستاتا ہے تو ستانے کے بدلے اس کو نہ ستایا کرو۔ حضرت محبوب الہی کا ایک مرید آ کر کہتا ہے حضرت میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا ستاتا ہے؟ کہا حضور بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیا کرتا ہے بیٹا؟ تو کہا حضور بہت اذیت دیتا ہے۔ فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے، اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ مسلمان زمین پہ کانٹے بچھانے نہیں آیا بلکہ کانٹوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائی جو نفرت کے مقابلے میں نفرتیں عام مت کرو ورنہ دنیا نفرتوں سے بھر جائے گی۔ نفرت کے مقابلے میں محبتوں کو عام کرو۔ جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے پتھر مار
مارنے والے غلام بن گئے، دعا دینے والا آقا کے آقا ہی رہا۔ کیا تمہیں نہیں پتا مکے میں میرے نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے، جنہوں نے پتھر مارے حضور نے دعا دی، پتھر مارنے والے غلام بن کر کے آ گئے، لیکن آقا کی آقائیت قائم رہی۔ اس لیے دعا دینے والا غلام نہیں بنتا، پتھر مارنے والے غلام بنا کرتے ہیں۔ اس لیے پتھروں کے مقابلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ پتھروں کا جواب دعاؤں سے دو۔ اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کرو، اتنا حلم پیدا کرو۔ میں آخری بات عرض کرنے چلا تھا، ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ یہ نصیحت سب یاد رکھیں، بزرگ نے سے کہا میں نے حضرت کوئی نصیحت کر دیں، تو حضرت شیخ سعدی کو اس بزرگ نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا مٹی سے بنے ہونا، مٹی سے بنے ہونا تو مٹی کا ظرف اپنے اندر پیدا کرو۔ مطلب کیا؟ مٹی پہ کوئی پیر رکھے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی پہ کوئی پیشاب کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی پہ کوئی پاخانہ کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی کو کوئی کھود کے پہیا بھرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی کے ساتھ سب کچھ کر دیا جائے احتجاج نہیں کرتی۔ احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے، جب مر کے آتا ہے تو اپنے سینے کے اندر سینہ کھول کے جگہ بھی دیتی ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا بیٹا مٹی سے بنے ہو تو مٹی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، ورنہ اپنا سارا علم ایک جگہ دھر کے رکھ دو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں مٹی سے بنے ہو، مٹی کا کوئی گالی دے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے جا، تجھے معاف کیا اللہ کے لیے، تجھے معاف کیا اللہ کے لیے، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے جا معاف کیا اللہ کے لیے۔ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہی کیا، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی یہ کیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ذات کے لیے بدلہ نہ لو، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، کتوں کا کام۔ اس لیے ڈسپلین سیکھو، لڑائی جھگڑے سے بچو، ہو لپاڑ سے بچو۔ اب چونکہ جلسہ ختم ہوگا تھوڑا دھیان دینا، آپ کی محبتوں کی بڑی قدر ہے۔ اب آپ سن چکے کہ ایک نہیں کئی اولیاء ہوں گے، آپ لوگ پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی دھینگا مستی کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ 1.25 گھنٹہ چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اگر آپ لوگ ڈسپلین سے درود شریف پڑھتے ہوئے گھروں کی طرف جاؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ جو بندہ اب عمل کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اگر ایسا کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ اور آپ کو ہمارے علماء نے اگر ڈانٹا ہو تو ان کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے انہوں نے آپ کو ڈانٹا، آپ حضرات نے ایسا کیا۔ ویسے بھی میرے پیر کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے، لوگ تقریباً یہ آپریشن میں 8 دن میں پیر اچھا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی اس کو بھیڑ میں پیر مار ہی دے رہا ہے، تو مار دیتا ہے تو وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں پیار محبت قائم، ہاں جی پیار محبت قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج سے یہ ارادہ کر رہے ہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، فرشتوں کو بھی ہم گواہ بنا لیں، آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اٹھا کے رکھیں، بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بزرگ علماء کرام بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ، اٹھا کے رکھو، میں بھی برکت کے لیے اٹھاتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت میں انہوں نے وعدے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ مولا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ بولو آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جب مسجد جاؤ گے تو اپنے اماموں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ، ان کی عزت کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے ساتھ اور میرے بعد ایک خوبصورت خطاب آپ کو سننا تھا، ہمارے قائد ہمارے امیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا خطاب سننا تھا، لیکن حضرت کی اہلیہ کی طبیعت کی کچھ علالت کی وجہ سے حضرت آج تشریف نہ لا سکے۔ دعا کریں اللہ حضرت کو بھی شفا عطا فرمائے، ان کی اہلیہ کو بھی شفا عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔